اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے ہزاروں کے حساب سے، واحد ایک مرد ایسی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، وہ بھی مسلمان مرد۔ مسلمان مردوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تمہارا نکاح جس سے ہوگا اس کا سارا خرچہ تم نے ادا کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، آپ دیکھیں پرندے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، جنگلی جانور، کسی نر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہ ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے مسلمان مردوں پر ڈالی ہے کہ جس عورت سے تمہارا نکاح ہوگا، جو عورت تمہارے نکاح میں آئے گی، اس کا سارا خرچہ تمہارے ذمہ ہے۔ اس کے کپڑے، جوتے، کھانا پینا، جتنی بھی اس کی ضروریاتی زندگی ہیں، وہ تمام مرد پوری کرے گا۔ اور عورت پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت، خاوند کی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، خاوند کے جو سامان ہے اس کی حفاظت، اور خاوند کی خدمت کرنا۔ یعنی دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ جب بھی ہم دیکھیں کہ جب کوئی گروپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، وزٹ کے لیے جاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جاتے ہیں ناران کا غان، جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں، تو وہاں پر اس طرح نہیں ہوتا کہ سب سارے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ایک آدمی وہ ٹینٹ بھی لگائے، وہ ایک آدمی کھانا بھی پکائے۔ اس طرح نہیں ہوتا، سارے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ کوئی سبزی کاٹ رہا ہے، کوئی لکڑیاں لا رہا ہے، کوئی آگ جلا رہا ہے، کوئی پکا رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی سرو کر رہا ہے۔ یہ سارے معاملات اسی طرح چلتے ہیں۔ اگر خاوند کی ذمہ داری باہر کام کرنا، وہ دھوپ میں بھی کام کرتا ہے، سردی میں بھی کام کرتا ہے، گرمی میں بھی، اس کی طبیعت خراب ہو، اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو کام پہ جانے کے، لیکن مجبوراً وہ جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، میں نے شام کو بیوی کو، بچوں کو کھلانا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو گھر کے کام کرنا پھر بیوی کی ذمہ داری آ جاتی ہے، کھانا پکانا، صفائی وغیرہ، کیونکہ یہ اسی طرح مل جل کر کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واحد ایک مرد ایسی ذات بنائی جس پر نان نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، اپنی بیوی کو سارا خرچہ دینا، اس کی ضروریات پوری کرنا، وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانا، شادی پہ اگر اس کو کپڑے لے کر جوتے لے کر دینا، کپڑے لے کر دینا، گھمانا پھرانا، پھر سسرال میں اگر کسی کی شادی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی خرچہ کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ باقی آپ کوئی بھی مخلوق دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں قسم کی مخلوق ہے، کسی مخلوق میں نر کے اوپر کوئی ذمہ داری آج نہیں۔ اب مرغیاں دیکھ لیں، مرغا جو ہے وہ مرغی کے ساتھ ملتا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، لیکن اس مرغے کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے کہ اس کو کھانا پورا کرنا۔ اگر مرغی بیمار ہے، بخار ہے اس کو، یا کوئی اور بیماری ہو گئی ہے تو اس کی ضروریات پوری کرنا مرغے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بکرا دیکھ لیں، گھوڑا دیکھ لیں، شیر دیکھ لیں، پرندے دیکھ لیں، نر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی مادہ جو ہے اس کا خیال رکھے، اس کا کھانے کا، اس کی رہائش کا۔ واحد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے، اور اس میں مرد وہ ذات ہے کہ جس کے کندھوں پر بیوی بچوں کی تمام تر ذمہ داری، جب تک بچے خود کفیل نہیں ہو جاتے۔ اب یہ بیوی کا ہیڈک نہیں ہے کہ خاوند کہاں سے لاتا ہے، وہ دور جائے کام کرنے کے لیے، نزدیک جائے،
گرمی ہو سردی ہو جیسا بھی موسم ہو، بیوی کو گھر پہ راشن چاہیے، بیوی کو کپڑے چاہیے، گیس کا بل ادا ہو، بجلی کا بل ادا ہو، خامن کے بہت زیادہ اس کے سر پر ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں جن کو اس نے پورا کرنا ہوتے ہیں۔ جو عورتیں کام کرتی ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے اگر پوچھیں، حلفاً اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ باہر کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کی ہمت ہے، عورتیں نہیں کام کر سکتی۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے عورت کام کرتی ہوگی، وہ صرف اپنا ہی خرچہ کرتی ہے، جبکہ مرد وہ 10 بچے بھی پالتا ہے، اس کے علاوہ شادی بیاہ پر، فوتگی پر، گاؤں جانا ہو وہاں پر کرایہ لگاتا ہے، کوئی بچہ بیمار ہو جائے، کوئی اس کا اپنا کوئی بہن بھائی، اپنے ماں باپ یا ساس سسر، سالہ سالی، ان کے بچے، ان کا لین دین کرنا، تو مرد کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ میں اس ویڈیو کے توجہ سے ہر اس عورت سے اپیل کرتا ہوں کہ جو کام نہیں کرتی اور 3 ٹائم کا کھانا اس کے گھر پہ میسر ہوتا ہے، خدا کا واسطہ ہے اپنے خاوند کی قدر کرے۔ خاوند کے علاوہ کوئی نہیں دے گا آپ کو۔ جو آپ کو 1 ٹائم کا کھانا کھلائے گا وہ 10 بار آپ کو استعمال کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ واحد خاوند ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے کہ بیوی اس سے لڑتی بھی ہے، جھگڑتی بھی ہے، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی، لیکن اس کے باوجود وہ کام کرتا رہتا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی ایسے سخت جان ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے سخت جان پیدا کی ہے کہ وہ باتیں بھی برداشت کرتا ہے، گھر والوں کی بھی، بچوں کی بھی، اور جہاں کام کرتا ہے وہاں بھی باتیں برداشت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی گھر سے باہر جاتا ہے اور جا کے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے، یا سبھی پاکستان میں سارے ہی خاوند جو وہ افسر ہیں۔ بعض لوگوں کا اتنا سخت کام ہوتا ہے، شدید سردی میں، شدید گرمی میں، تو اپنے خاوند کی قدر کریں، اپنے خاوند کو سپورٹ کریں۔ اگر کسی بیوی کا خاوند اس کی ضروریات پوری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، بلکہ آپ اس کو حوصلہ دیں۔ آپ اس کو یہ کہیں کہ میری پاس یہ چیز نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کا حکم ہے، ورنہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اتنے پیسے دے دیتے کہ آپ میرے لیے چیز لے آتے۔ بجائے اس سے کہ آپ اپنے خاوند سے لڑیں، جھگڑا کریں، اس کو ڈسارڈ کریں، اس کو پریشان کریں، آپ اس کی سپورٹ کریں، اس کا بازو بنیں، اس کو دلاسا دیں، اس کو ہمت دیں کہ میری پڑوسن کے پاس اگر سونے کے 4 کڑے ہیں، اگر میرے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھی ٹائم گزر رہا ہے، میرا بھی ٹائم گزر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، جب اللہ کا حکم ہوگا مجھے دے دے گا۔ تو خاوند کی قدر کریں۔ خاوند اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیوی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ سمجھیں۔ خاوند کے علاوہ آپ کو کوئی بندہ کوئی چیز نہیں لے کر دیتا لالچ کے بغیر۔ آپ کو کوئی ایک کپڑے کا جوڑا لے کر دے گا، اس کے پیچھے اس کی لالچ ہوگی۔ آپ کو کوئی 500 1000 روپے دے گا، وہ آپ کو استعمال کرے گا۔ تو خاوند کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واحد ایک ایسی مرد بنایا ہے جس کے ذمہ تمام حقوق ہیں، بیوی کے پورے کریں، تمام قسم کے خرچے۔ تو آپ بجائے کہ اپنی خاوند سے لڑیں جھگڑیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر ہماری یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزر رہی ہے، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے آدمی کا منہ لال دے کر اپنے منہ پر چپیڑے بنا مارنا شروع کر دے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کس طرح زندگی گزاری، ہماری جو مائیں تھیں انہوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ تو جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ہمارے گھروں میں اسی طرح لڑائیاں جھگڑے رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقبال ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اقبال ملک۔
میرا یوٹیوب چینل اقبال ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔